رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو آپ جانتے ہیں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 84 سال ہو جاتے ہیں۔ اس تنہا ایک رات میں اگر انسان اللہ کے سامنے نفلوں کے اندر کھڑا ہو جائے، تراویح کی نمازوں میں کھڑا ہو جائے، تہجد میں کھڑا ہو جائے، دعاؤں میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے استغفار کرے، تو اس تنہا ایک رات کی عبادت 84 برس کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو کرم کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اتنا دے رہا ہے رمضان المبارک میں، لیکن ہم سو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آسمان سے اگر بارش ہو رہی ہو اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور آپ نے اپنا برتن، اپنی پتیلی پلٹ کر رکھی ہو، تو چاہے سیلاب آ جائے لیکن آپ کے برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے تو جو برتن میں پانی گرے گا بہرحال اس میں رہے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ رحمت کی بارشیں کرے، لیکن آپ لینے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ نمازوں میں نہ کھڑے ہوں، آپ اللہ کی یاد میں نہ لگیں، تو موسم آیا ہے گزر جائے گا اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے ان لمحات کی قدر کرو۔ مسجدوں کے اندر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بوڑھی عمر کے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے، جو مسجد بھی لاٹھی کے سہارے سے پہنچتے ہیں، وہ تو پہلی صف میں مضبوطی کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور نوجوان نسل جن کے ہاتھ پاؤں میں ابھی طاقت ہے اور جو زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں، زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں، مسجدیں ان سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوگا، 3-4 دن مسجد میں بڑی رونق رہے گی، بسا اوقات نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی پرانے نمازی جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہی باقی رہ جائیں گے، اور یہ سارے شوقیہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ میرے بھائی، جس دن ان عمل پر اجر دیا جائے گا، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے اور کتنا بڑا نقصان آپ نے اپنا کیا ہے، اور کیسی کلہاڑی آپ نے اپنے پیروں پر چلائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے کا مہینہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب اور مغفرت کی امید لے کر کے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ ان روزوں کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کی راتوں میں نمازوں کے اندر، تراویح کے اندر، نفل نمازوں کے اندر کھڑا رہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اور تہجد میں بیدار ہو کر کے تہجد کی رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تراویح اور تہجد کی برکت سے، راتوں کی نمازوں کی برکت سے، نفلوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے مغفرت اور ثواب کی امید لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ دیکھ لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ میں اور آپ اگر ان فضیلتوں سے محروم رہ گئے تو آخرت میں میرا اور آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، کتنا؟
ایک روزہ، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی روزہ رکھا ہی نہیں اور روزے میں کھلے عام کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک مجرم وہ ہوتا ہے، ایک گنہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ کسی وجہ سے کر لیتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لیکن شرماتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یہ گنہگار تو ہے لیکن اس کے اندر شرم ہے، ممکن ہے اس کی شرم کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن ایک گنہگار ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور علل اعلان کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے، یہ دین کا، اللہ کے دین کا مذاق بنانا ہے، اللہ کی رحمت کو غصہ دلانا ہے۔ بہت زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی سخت پکڑ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کا ایک روزہ صرف چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری رخصت کے، اللہ رب العزت نے وہ مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ ان سے نبھایا نہیں جائے گا، ان کو یہ اجازت دی ہے جب تک آپ کی صحت نہ ہو تب تک آپ روزہ نہ رکھیں، جب صحت ہو جائے تو بعد میں رکھیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ 78 کلومیٹر کا سفر کم سے کم کر رہا ہے، تو سفر کی حالت میں اگر روزہ اسے مشکل ہو رہا ہے، روزہ چھوڑ دے تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرے دن میں قضا کر لے۔ اسی طرح عورتوں کا کچھ وقت آتا ہے جو ناپاکی کا وقت ہوتا ہے، اس میں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور کہا ہے عورتیں روزہ نہ رکھیں، بعد میں دوسرے دنوں میں قضا کر لیں گی۔ فرمایا کوئی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، نہ تو کوئی شرعی رخصت کی وجہ سے اور نہ کسی عذر کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا لم یقضی عنہ صوم الدہر، اب اگر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوتا ہے، جو اس کا نقصان ہوا ہے، ساری زندگی کا روزہ اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تھوڑی دیر آپ چوک گئے تھے تو آپ اگر اس نقصان کی تلافی کتنا ہی کرنا چاہیں، لیکن یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بطور خاص کہا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت اگر 5 وقت کی نماز جو اس کے اوپر فرض کی گئی ہے اس کو وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا معمول بنا لے، پابندی کر لے، اور رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کر لے، پابندی سے عطا کر لے، اور اپنے شوہر کو اپنا بڑا مان کر کے اس کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، حرام اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے، عورتیں بھی ان چیزوں پر اہتمام کر کے اپنے لیے جنت کا معاملہ آسان کر سکتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت جلدی سفر کرنا ہے اور دور تک جانا ہے، اس لیے مختصر سے اوقات وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔